غزل میں جو مقطع ہوتا ہے یعنی آخری شعر اور بہت خوبصورت شعر. بس میں یہ کہوں گا کہ کبھی خیال تمہارا کبھی تمہاری بات، کبھی خیال تمہارا کبھی تمہاری بات، تیرا وجود کسی کہکشاں کا حصہ ہے. تو ایسی کہکشاں صفت شخصیتیں بہت کم رہ گئی ہیں. ان میں ادیب و ناقد ظہیر انور سر ہیں. میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آج ستارتی خود پسند ہوا، جن کے لیے زوردار تعلیم ہے. حاضرین جلسہ، یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. عباس صاحب، ہمارے عزیز شفق صاحب، ہبہ ہاشمی صاحبہ، ہمارے عزیز ڈاکٹر کبیر صاحب، ہمارے شاگرد عزیز عرفان نقوی صاحب، جمشید عالم صاحب، اور سامنے ہمارے چند ادیب اور اس سے پڑھ کر تنقید نگار بھی بیٹھے ہیں. اور تنقید اور تحقیق کی بات نکلی ہے تو بات دور تک جا رہی ہے. مسائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور تنقید کی اہمیت یا تحقیق کی اہمیت پر بھی بات ہو رہی ہے. اور کئی باتیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں. کبیر صاحب نے ابتدا کرتی تعلیمانہ جستجو کی، اس کے بعد نیئر صاحب نے کئی بڑی اچھی باتیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے شفق صاحب نے تین اہم باتوں کی طرف دھیان دیا، تین زاویوں کی طرف. وہ ہے نقش، لفظ اور معنی. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو ہماری تنقید اور تحقیق سے بہت ہی قریب کا رشتہ رکھتی ہے. بہرحال سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کالج کا، شکر گزار ہوں اردو اکیڈمی کا، شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا، پرنسپل صاحب کا، سواتی پال صاحبہ، انیکا بھٹاچاریہ صاحبہ. They all have come here to join hands and to give impetus to this very, very important and highly inflammable subject that is criticism. یہ ان لوگوں کا ساتھ ہے، اور یہ ساتھ ملا ہے ہمارے عزیز ایچ او ڈی عرفان صاحب کو. اور آج یہ بات اس بسیط موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور آگے تک جائے گی. تو حقیقتاً تو یہ ہے کہ یہ موضوع بہت اہم ہے، بہت بسیط ہے. تحقیق اور تنقید میں باہمی رشتہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. اس کی اپنی ایک میتھوڈولوجی ہوتی ہے، اور اس میتھوڈولوجی کے تحت کام کرنا پڑتا ہے. جگر سوزی کا کام ہے، دن رات آنکھوں کی روشنی کو جلانا پڑتا ہے. اگر تنقید اور تحقیق تو بڑی اہم چیز ہے. اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا اور موضوع سے انصاف کرنا، کتب خانوں میں تحریروں، قلمی نسخوں اور دوسری چیزوں کو جانچنا، اور اس کے بعد موضوعات میں تسامحات کی طرف اشارہ کرنا، تصحیح کرنا، یہ تمام تحقیق کا کام ہے. یہاں اسٹوڈنٹ ہمارے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ آنے والے دن سخت ہیں، محنت طلب ہیں، یقیناً طالب علمانہ ہے، اور لرننگ از اے پروسیس. زندگی کا یہ پروسیس ہمیشہ چلتا رہتا ہے. علم، تعلیم اور تربیت کی بات ہمیشہ آتی ہے. تو تنقید اور تحقیق بھی ایسے مراحل ہیں جو بہت اہم ہیں اور بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. جہاں تک تنقید کا سوال ہے، تذکرے کی بات ہمارے نیئر صاحب، عباس رضا نیئر صاحب نے کی. اگر ان تذکروں کی طرف اگر آپ دور تک جائیں تو ایک نام تو بہت اہم ملے گا، مرزا جان تپش کا. مرزا جان تپش کی وجہ سے لفظ نقاد یا نقد ادب کا ذکر ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ آیا ہے. ان کا ایک شعر ہے، بہت اہم شعر ہے، ان کی وجہ سے تنقید کی بنا یہاں پڑی. وہ تم کو تپش کی قدر نہیں، نقاد پرکھتے ہیں لیکن اس آہ شرر افشاں سے وہ جو کچھ لالو گوہر اگلتے ہیں. اب دیکھیے اتنے زمانہ پہلے انہوں نے ایسی بات کہی، تنقید کی بنا ڈالی
اور اس کے بعد تھوڑے دن بعد عبدالغفور نثار ہمارے بنگال میں دانشوری کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمارے ابوذر ہاشمی صاحب ہیں، وہ شاید اس بات کا اثبات کریں کہ مرزا جان تپش کے بعد عبدالغفور نصاف نے بڑا اہم کام کیا، نظیر پر کام کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں نصاف وغیرہ جن لوگوں نے لکھنؤ سے ٹکر لے لیا اور ایسا ہی ٹکرائے کہ مرثیہ تک کو اس میں بھی نقص نکالنے کی کوشش کی گئی. جواب آئے لیکن تنقید کی دنیا تو پھیلنے لگی. آج اگر دوسرے اسٹیٹ ہماری طرف نگاہ نہیں کرتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی بہت بڑا فکر، بہت پریشانی کی بات مجھے نہیں ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی سے پہلے، بلکہ اس سے بہت پہلے اور آزادی کے تقریباً بعد اور آج تک اب ایسے لکھنے والے بنگال میں موجود ہیں جن کی تحریروں کو اب دور تک سنا جائے گا اور ان کا نام بڑے کروڑ سے آگے جائے گا. ایسے لوگ یہاں موجود ہیں. میں نام لے کر کسی کو بڑھانا یا گھٹانا نہیں چاہتا، لیکن ان کی تحریر میں خواہ وہ تنقید ہو، شاعری ہو، فکشن ہو، اور ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک بہت اہم چیز جو زبان ہے، زبان جو تمام چیزوں کا کھیل کھیلتی ہے، اس پر ان کی نظر ہے. کچھ لوگ ہیں جو نہایت ہی طنزیہ فقاہیہ لہجے میں یا آبجیکشنبل انداز میں یا تھوڑا کم اور پیش کسی کو کرنے کے چکر میں کچھ ایسی زبان استعمال کر جاتے ہیں جہاں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات سچ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، وہ بانگے دل کہیں گے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ زبان کو بھی سمجھنے کی اہلیت اب بنگال والوں میں آ گئی ہے. اور بنگال کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ بنگال میں یہ بات اب احساس، بہت شدید احساس ہے کہ زبان کے استعمال میں بڑی طاقت ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ جدید ادب یا جدید تنقید کی طرف جائیں، وہاں بات جدید تنقید کی طرف جائیں، حیاتی تنقید کی طرف جائیں، فکشن کی تنقید کی طرف جائیں، زبان کے لہجے، زبان کے انداز، زبان کے تمام جو اس کی فضا ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اس لیے کہ زبان موجود اور ماضی ان تمام چیزوں کو تبدیل کرنے کا حق رکھتی ہے. لیکن I.W. Alexander نے کیا کہا ہے؟ Language can not only create, if you can create, it can create fact, modify this situation already existing, or institute new situation. نئے سچویشن کو کریٹ کرنے پر قادر ہے. ارے یہی بات تو حسن عسکری نے کہا، یہی بات تو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا، یہی بات تو اپنا احتساب کے سلسلے میں جو ابھی یہ کہہ رہے تھے، ان تمام لوگوں نے کہا. لیکن ان تمام لوگوں کی باتوں میں ایک تو یہی ہے کہ زبان اس قدر اپنی طاقت کا استعمال رکھتی ہے کہ ہم کو ماضی سے لے کر حال تک اور آج سے لے کر روایت تک ان تمام چیزوں کو کھنگالنا پڑتا ہے. اور تنقید ہو کہ ادب، تنقید ادب کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور تخلیقی تنقید بھی ہوا کرتی ہے. آپ یقین کر لیں کہ جو چیز اپنے زمانے کے ریلیونس کو اپنے ساتھ لے کر نہ چلے وہ تنقید بھی تھوڑی پیچھے رہتی ہے. تو تنقید اور تحقیق میں اپنے زمانے کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے اور پورے ماضی کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے. تب کہیں جا کے تنقید اور تحقیق کا رابطہ اور رشتہ بنتا ہے. یہ بہت اہم کام ہے، جگر سوزی کا کام ہے. آنے والی نسلوں کو میں یہی کہوں گا کہ وہ محنت کریں اور تعلیمانہ جستجو کو برقرار رکھیں. اور ایک بار پھر میں خضر پور کالج کو، عرفان نقوی صاحب کو، یہاں کے پرنسپل صاحب کو اور اسکول کے تمام اسٹاف کو اور جو قابل قدر قابل احترام لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے بہت ساری باتیں سننے کو ملیں گی اور بہت سارے مسائل سامنے آئیں گے. لیکن مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ لوگوں نے ہم لوگوں کی طرف توجہ کی یا نہیں. آج بہت پہلے ہمارے مشتاق صاحب بہت پہلے
मुजफ्फर हनफी साहब ने यही कह दिया था कि अगर यहाँ एक भी नकात पैदा हो जाता तो शायद यहाँ के अदब के सूरत हाल कुछ दूसरी हो। अब दूसरी होगी, वो वक्त दूर नहीं है जबकि आपकी तरफ तमाम लोगों की निगाहें पड़ेगी, बल्कि पड़ने लगी हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सदारती खुतबा पेश कर रहे थे।